ہمیں فرقہ واریت کی آگ سے باہر آنا ہے. ایک شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ کہے ہیں، دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوں کی تلواریں بنائی تھی، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا، کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، وہ تم ہی تھے، میں یہ تمہیں بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. اگر ہم اس بات پہ غور کریں، جب الیکشن کا وقت بہت نزدیک آ جاتا ہے تو ہمارے دشمنوں کے پاس کوئی مدعا نہیں ہوتا بات کرنے کا، تو بس مسلمان اور مسلمانوں سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو مدعا بنا کے ہمارے معصوم بھائیوں بہنوں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو بہلا فسلا کے ورگلا کے کہ تمہارے خلاف ہیں مسلمان، مسلمان تمہارے دشمن ہیں، یہ چیز ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہاری ذات کو، تمہارے مندروں کو اور تمہارے دھرم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. اس چیز کی بنا پہ ووٹ حاصل کیے جا رہے ہیں. میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر تم اس کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کرتے ہو، اگر تم ووٹ حاصل کرنے کے بعد جیت بھی جاتے ہو تو لعنت ہے تمہاری اس جیت پہ جو ایک مسلمان کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلانے کے بعد تم حاصل کرو. لعنت ہے تمہاری اس جیت پہ جو تم بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد حاصل کرو. لعنت ہے تمہاری اس جیت پہ جو بلقیس بانو اور اس بہن جیسی تمام بہنوں کے مجرموں کو رہا کرنے کے بعد تم حاصل کرو. لعنت ہے تمہاری اس جیت پہ جو تم موب لنچنگ میں مرنے والے مسلمانوں کے قاتلوں کو بری کرنے کے بعد وہ حاصل کرو. میں تو تمہیں صرف اسلام کا دشمن سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے یہ گہرائی سے احساس ہو رہا ہے کہ تم اپنے سناتن دھرم کے بھی دشمن ہو. سناتن دھرم تو بہت خوبصورتی اور پیس کا، ایک امن کا پیکر ہے. تم لوگوں نے تو اس سے بھی وفا نہیں دکھائی. جو ہمارے مریادہ پرشوتم شری رام ہیں ان کی تعلیمات میں ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ تم ان کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کے اپنے گھر کی روٹیاں سیکو، تم لوگوں کو بے آبرو کر کے اپنے گھروں کی عزتوں کو بڑھاؤ. یہ ہرگز ایسی تعلیم نہیں ہے. تم نے تو ان سے بھی وفا نہیں دکھائی میرے بھائیوں. مگر ہم اپنے نبی کے غدار نہیں ہیں. ہم پہلے بھی یہ بات کہتے تھے، آج بھی یہ بات کہتے ہیں اور قیامت تک یہ بات کہتے رہیں گے کہ جو محمد کی الفت کا قائل نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. خود خداوند عالم نے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اب آخر میں آپ سے بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے ایک وہ شخصیات بیٹھی ہے، جب ہماری دین کی شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی، جب ہماری اذانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی، ہماری ماؤں بہنوں کے لباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی، جب ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہ شخصیت ہمارے سامنے ہے جس نے اکیلے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پھاڑ کے دشمنوں کے منہ پہ مارا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسری شخصیت فیاض صاحب بھی ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے ناگپور اسمبلی میں کھڑے ہو کے اللہ کے نعرے کو بلند کیا. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ان لوگوں کی آواز کو جتانے کا؟ اپنے منہ سے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ان کی آواز بننے کا؟ تو ہم یہ عہد لیتے ہیں کہ ان کو جتائیں گے اور جہاں جہاں ہمارے مجلس کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں الیکشن میں ان سب کو جتانے کی کوشش کریں گے. آخر میں اپنی بات اس سے ختم کرتا ہوں. آج مومنوں کا پیارا گیا، ہاتھ میں ترنگا پیارا گیا. آج مومنوں کا پیارا گیا، ہاتھ میں ترنگا پیارا گیا. ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ. ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ،
بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، یوں کہو بلند سنے سارا جہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔